نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی یعنی آسمان و زمین کی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ سامعین اکرام، آیت الکرسی کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات نے سماعت فرمائی اور اس کے فوائد اور اس کی فضیلت کا ذکر بھی ہوا۔ آج کے درس میں بتانا یہ مقصود ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ سے عظیم تک 11 صفات کا ذکر ہے۔ بعض صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ منزل لذی سے بما شاء تک جو صفات ہیں وہ 3 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفات آقا علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، اور اس سے پہلے کے 5 اور آخر کے 3 صفات اللہ تبارک و تعالی نے خاص اپنے لیے رکھے ہیں۔ ان صفات کے اندر کوئی دوسرا شخص جو ہے، دوسری ذات جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کون کس کی شفاعت کر سکتا ہے سوا اس ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں شفاعت کا اذن مل چکا کہ شفاعت کبریٰ کا سہرا آقا علیہ السلام کے سر ہے۔ یوں تو تمام شفیعین ہیں اور ان شفیعین کے لیے شفاعت مقصود ہے، چنانچہ قرآن عظیم تو اپنے تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، کعبۃ المکرمہ حاجیوں کی شفاعت کرے گا، علماء اکرام اور اولیاء اکرام اپنے اہل قرابت والے دوستوں کی شفاعت کریں گے، چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، رمضان المبارک کے روزے داروں کی شفاعت کریں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے وہ شفاعت سارے مسلمانوں کے لیے ہے، بلکہ ایک قسم کی شفاعت سارے جہان کے لیے ہے، اور ایک قسم کی شفاعت انبیاء اولیاء کے لیے ہوگی۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کی جو شفاعت ہے اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جس ذات گرامی کی شان اللہ تبارک و تعالی نے شفیع المذنبین بنا دی تو اس ذات کی صفت یہ ہونا چاہیے کہ یعلم ما بین ایدیہم، سب کے سارے اگلے حالات جانتے ہوں، کیونکہ سب سے پہلے انہی کا نور پیدا ہوا اور سارا عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا بھالا ہوا ہے، وما خلفہم، اور پچھلے حالات، قیامت کی دہشت، مخلوق کی گھبراہٹ، اللہ کا غضب، انبیاء کرام کا نفسی نفسی کہنا، پھر سارے عالم کا بھیکاری بن کر آقا علیہ السلام کے دروازے پر آنا، غرض کے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو عطا فرما دیا، کیونکہ بغیر علم کے شفاعت ناممکن، علم والا ہی جان سکتا ہے کہ کون کس قسم کی شفاعت کا مستحق ہے اور کون محروم ہے۔ جو طبیب بیماروں کی بیماریوں سے بے خبر ہو وہ علاج کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان اور کفر وغیرہ سے بے خبر ہوں تو بھلا شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟
پھر آپ کو پتہ کیسے لگا اور کیسے لگے گا کہ کون شفاعت کے لائق ہے اور کون نہیں ہے، اور کون کس شفاعت کے لائق ہے؟ وہ شفیع المذنبین تو سب کو جانتے ہیں، اور یہ صفت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ مگر وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ملائکہ، انبیاء، اولیاء، بلکہ سارا عالم اس شفیع المذنبین کے علوم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر اسی قدر جتنا کہ محبوب عطا فرمائیں۔ یہ خاصہ بھی اللہ رب العزت نے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرات صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا علم انبیاء اکرام کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے کہ 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور سارے انبیاء اکرام کے علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسے ہی ہے جیسا کہ 7 سمندروں کے مقابل ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اور یہی نسبت ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم سے ہے۔ اللہ رب العزت کا علم قدیم، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا علم حادث، مولا رب العزت کا علم ذاتی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا علم عطائی ہے۔ یعنی سارے انبیاء اکرام، اولیاء اعظام اپنی قابلیت کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے علوم حضور کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ کتب خانے کے مقابلے میں ایک نقطہ ہوتا ہے، یا تیز بارش کے مقابل ایک چھینٹا ہوتا ہے۔ یہ نہایت نفیس تفسیر ہے اور اس پر کوئی شرعی الزام بھی نہیں۔ اس کی تائید حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو مشکاۃ شریف باب مناقب ابی بکر و عمر میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کسی کی نیکیاں تاروں کے برابر بھی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، عمر کی۔ تو عرض کیا گیا کہ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے سارے اعمال کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور آسمان کے چھوٹے بڑے سارے تاروں کی بھی گنتی مولا تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ تبھی تو آپ فرما رہے تھے کہ ساری امت میں حضرت عمر کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں۔ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو دونوں چیزوں کی خبر رکھتا ہو۔ آسمان میں بعض تارے چھپے ہوئے ہیں اور انسان سینکڑوں اعمال چھپ کر ہی کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم بھی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ آپ نے لوگوں کے ایمان و کفر بلکہ درجات ایمان کی بھی دنیا ہی میں خبر دے دی، اور فرمایا کہ فاطمہ جنتی بیویوں کی سردار ہیں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک بار ازواج مطہرات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم کیا کہ سرکار، آپ کی وفات کے بعد پہلے کون سی بیوی صاحبہ حضور علیہ السلام سے ملیں گی؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ لمبے ہاتھ والی۔ سب نے اپنے ہاتھ ناپے تو حضرت بی بی سودا کے ہاتھ لمبے تھے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت ہے، اور حضرت زینب نے تمام ازواج میں سے پہلے وفات پائی کیونکہ وہ بڑی سخیہ تھیں۔ اس سوال سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے وقت موت، کیفیت موت اور سعادت و شقاوت اور جنت کے ٹھکانے کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور یہ خاصہ اور یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، کیونکہ اس سوال میں وقت موت، حسن خاتمہ اور حضور کے ساتھ جنت میں رہنا سبھی
کچھ پوچھا گیا تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں تمام ازواج کا جنتی ہونا، جنت میں حضور کے ساتھ رہنا، اور پہلے حضرت زینب کا وفات پانا بیان فرما دیا۔ یہ ہے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اپنے خزانہ علم سے آپ کو سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک